السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے سوالات ہیں جو آپ کو بے چین کر رہے ہیں، آپ ان کے جوابات چاہتے ہیں اور آپ اللہ سے بار بار دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کشمکش میں ہیں کہ کیا اللہ میری بات سن رہا ہے یا نہیں۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ ابھی آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو نشانیاں بھیج رہا جو آپ شاید نظر انداز کر رہے ہیں، تو آج اس ویڈیو میں ہم 5 طاقتور نشانیوں پر بات کریں گے کہ اللہ آپ سے رابطہ کر رہا ہے اور آپ ان پیغامات کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ نمبر 1، جب آپ اچانک کسی چیز کے بارے میں بے چین یا بے قراری محسوس کرتے ہیں، تو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ تک خاموش پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ اللہ کا آپ کو صحیح راستے پر واپس لانے کا طریقہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں زیادہ مضبوط ہیں۔ تو یہ جان رکھیے کہ جب آپ کا دل آپ کو کسی غلط چیز سے دور کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے محبت بھرا یاد دہانی ہے کہ آپ اپنے اعمال پر دوبارہ غور کریں۔ یہ اندرونی کشمکش اللہ کا آپ کو براہ راست رشتے پر رکھنے کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، اللہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے جب ایک مخصوص آیات یا پیغام بار بار آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ اسے قرآن پڑھتے ہوئے، کسی لیکچر میں سنتے ہوئے یا سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اللہ کا آپ کی توجہ کسی اہم چیز کی طرف پھیرنے کا طریقہ ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں تو اس پیغام پر غور کریں کہ یہ آپ کی موجودہ صورتحال سے کیسے جڑا ہوا ہے اور اللہ آپ کی رہنمائی کس طرح کر رہا ہے۔ نمبر 3، کئی بار ہم اپنی زندگیوں کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں، اور جب چیزیں ہماری توقع کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ یاد دہانی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے مقاصد کو دوبارہ جانچیں اور یہ سوچیں کہ آیا یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ نشانیاں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر آپ مزید ان علامات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آگے بھی سنیے اور ان کے حصول کے لیے انتھک محنت کرتے رہیے۔ لیکن اچانک کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ یہ ناکامیاں دل شکست ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جب آپ نے بہت محنت کی ہو۔ تاہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ لمحہ محض اتفاق یا بدقسمتی نہیں، بلکہ یہ دراصل اللہ کی طرف سے جان بوجھ کر دی گئی نشانیاں ہیں جو آپ کو ممکنہ نقصانات سے بچا رہی ہیں۔ اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ ہے، اور کبھی کبھار ہمیں ان چیزوں سے بچاتا ہے جنہیں ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ آپ ایک ایسی نوکری کے لیے درخواست دے رہے ہیں جسے آپ اپنے لیے بہترین سمجھتے ہیں، لیکن اپنی قابلیت اور کوششوں کے باوجود آپ کو وہ نوکری نہیں ملتی۔ اس لمحے میں یہ ایک بڑی ناکامی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ آپ کو ایک خراب ماحول، تناؤ یا کسی ایسی چیز سے بچا رہا ہو سکتا ہے جو آپ کے ایمان اور ذہنی سکون کو متاثر کر سکتی ہے۔ اور کبھی جب تعلقات ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اپنے وقت، خوابوں کو کسی سے لگا دیا ہو اور پھر سب کچھ بکھر جاتا ہے، لیکن ہم اکثر یہ نہیں سمجھتے کہ جب اللہ لوگوں کو ہماری زندگیوں سے ہٹا دیتا ہے تو یہ ہماری سزا نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تعلق یا شخص مستقبل کا باعث بن سکتا ہے، آپ کو براہ راست کسی غیر صحیح رشتے سے ہٹا سکتا تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ جو ہم اچھا یا برا سمجھتے ہیں، ہمیشہ اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ ہم جو اچھا یا برا سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پر غور کریں۔ جب انہیں سمندر کو پھاڑنے کے لیے روکا گیا
جب انہوں نے اسے معجزے کے طور پر پار کیا تو یہ ان کے مشن کی نفی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک عظیم معجزے کے لیے اللہ کی طرف سے ترتیب تھی۔ اس طرح جب ہماری زندگی میں چیزیں پلاننگ کے مطابق نہیں ہوتی تو یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں کسی ایسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر رکاوٹ ایک بڑے منظر کا حصہ ہے جسے ہم اس لمحے میں نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ یہ رکاوٹیں ہمیں اکثر اللہ کے قریب لے جاتی ہیں۔ جب چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہوتی تو ہم فطری طور پر دعا کی طرف رجوع کرتے ہیں، رہنمائی طلب کرتے ہیں اور اللہ پر اپنے بھروسے کو بڑھاتے ہیں۔ یہ مشکلات اور انتظار کے لمحات دراصل روحانی ترقی کے مواقع ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں صبر، اعتماد اور اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سکھاتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو ہمیں اپنے خالق کے قریب لاتی ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ جب غیر متوقع بندشوں یا رکاوٹوں کا سامنا ہو تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہر بند دروازہ اللہ کا آپ کو کسی بہتر چیز کی طرف موڑنے کا طریقہ ہے۔ ان لمحات کو ایک نشانی کے طور پر لیں، رک کر غور کریں اور اپنی نیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں۔ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ان اوقات میں ایمان کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے اور جو کچھ اس نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ آپ کے تصور سے کئی زیادہ ہے۔ کبھی کبھار اس کے بہترین تحفے بغیر جواب دی گئی دعاؤں یا ناممکن منصوبوں کے بھیس میں آتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں، کسی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ، بیماری، غم، اداسی، تکلیف یا پریشانی نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کے بدلے اس کے کچھ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر مشکل اور رکاوٹ نہ صرف ایک آزمائش ہے بلکہ پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ خود کو کسی ایسی صورتحال میں پائیں جو آپ کے قابو سے باہر محسوس ہو تو ایک گہری سانس لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور یقین رکھیے وہ آپ کو بہترین کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ رکاوٹیں راستے کی رکاوٹیں نہیں ہیں بلکہ اللہ کا آپ کو کسی ایسی چیز کے لیے تیار کرنے کا طریقہ ہے جو آپ نے کبھی اپنے لیے پلان نہیں کی ہوگی۔ نمبر 4، ایک اور طاقتور نشانی اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ یہ ہے کہ جب آپ کو مکمل طور پر غیر متوقع ذرائع سے مدد، مشورہ یا رہنمائی ملتی ہے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہوں، خود کو کھویا ہوا محسوس کر رہے ہوں یا کسی فیصلے کے بارے میں غیر یقینی ہوں اور اچانک آپ کو ایسی جگہوں سے مدد ملتی ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ ایک اجنبی ہو سکتا ہے جو مہربان الفاظ پیش کرتا ہے، ایک دوست جو بالکل اس وقت آپ سے رابطہ کرتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، یا ایک بے ترتیبی پیغام جو بالکل صحیح وقت پر ظاہر ہوتا ہے اور آپ کو وضاحت فراہم کرتا ہے جس کی آپ تلاش کر رہے تھے۔ اللہ پورے طریقوں سے کام کرتا ہے، اکثر لوگوں، واقعات یا یہاں تک کہ چھوٹے روزمرہ کے واقعات کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں وہ رہنمائی بھیجتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ذاتی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے خیالات آپ پر غالب ہو رہے ہیں اور پھر آپ کو اچانک ایک دوست سے ایک ٹیکسٹ پیغام آتا ہے یا آپ کوئی لیکچر وغیرہ سنتے ہیں جہاں آپ کو صورتحال کی عکاسی کی جاتی ہے اور حل اور سکون فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا آپ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، آپ کو دکھانے کا کہ وہ آپ کی کوششوں سے آگاہ ہے اور وہ آپ کی پرواہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی رہنمائی ایک اچانک الہام یا ایک خیال کی شکل میں آ سکتی ہے جو آپ کے کسی مسئلے کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ اللہ ہو سکتا ہے،
جو صحیح وقت پر آپ کے ذہن میں صحیح خیالات ڈال رہا ہو۔ آپ کبھی کبھار کسی حدیث یا قرآن کی آیت سے بھی سامنا کر سکتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور یہ آپ کے دل سے براہ راست بات کرتی ہے، آپ کو وہ رہنمائی یا یقین دہانی فراہم کرتی ہو جس کی آپ تلاش کر رہے ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ کی مدد اکثر ان طریقوں سے آتی ہے جن کی ہم توقع بھی نہیں کرتے۔ ان وقتوں کے بارے میں سوچیں جب آپ نے خود کو پھنسے ہوئے محسوس کیا اور اچانک ایک حل نمودار ہو گیا۔ شاید آپ کے پاس پیسے کم تھے اور ایک دوست نے غیر متوقع طور پر آپ کا پرانا قرض واپس کر دیا، یا آپ جذباتی طور پر تھکے ہوئے تھے اور کسی نے آپ کی صورتحال جانے بغیر آپ کو بالکل وہی مدد فراہم کی جس کی آپ کو ضرورت تھی۔ یہ واقعات اللہ کے اس طریقے کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے اور آپ کو سکون فراہم کر رہا ہے، آپ کے لیے چیزوں کو آسان بنا رہا ہے، یہاں تک کہ جب آپ ہار ماننے کے قریب ہوں۔ اللہ کی مدد اکثر اس وقت آتی ہے جب ہم کم سے کم توقع کرتے ہیں، یا حالات کے ذریعے تصور کریں کہ آپ ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں آپ بالکل اکیلا محسوس کر رہے ہیں، اور اچانک ایک اجنبی جو شاید آپ کو جانتا بھی نہیں، لیکن اللہ نے انہیں اس لمحے میں آپ کی مدد کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے ارد گرد ہے جو دوسروں کے ذریعے کام کر رہی ہے، ایسے طریقوں سے جنہیں ہم ہمیشہ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ مدد صرف مشکل وقت میں نہیں ملتی، کبھی کبھار اللہ ہمیں بہترین مواقع اور نئی دوستیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ غور کریں کہ کتنی بار چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ قسمت نہیں ہے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے جو بہترین طریقے سے سامنے آ رہا ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں شکر گزار ہونے اور اپنی زندگی میں چھپی ہوئی نعمتوں کو پہچاننے کی دعوت بھی دیتی ہیں۔ مدد غیر متوقع جگہوں سے آتی ہے تو یہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی یاد دہانی کراتی ہے۔ تسلیم کریں کہ اللہ ہمیشہ آپ کا خیال رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ کو آپ کا احساس بھی نہ ہو۔ اپنے ایمان سے جڑے رہنے اور ان نشانیوں کا خیال رکھنے سے آپ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کے منصوبوں پر اپنے اعتماد کو گہرا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ کو غیر متوقع ذرائع سے مدد ملے تو یاد رکھیے کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کبھی اکیلے نہیں ہیں۔ ان لمحوں کو اس کی دیکھ بھال اور رہنمائی کی واضح نشانیوں کے طور پر قبول کریں اور انہیں ہر حالت میں ایمان رکھنے کی ترتیب دیں، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور ہر وقت پر آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے آپ سے بات کرنے کی سب سے گہری اور خوبصورت نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ کا دل نماز یا دعا کے دوران زبردست سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اللہ سے مکمل طور پر جڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کی تمام پریشانیاں اور بوجھ آپ کے کاندھوں سے ہٹ گئے ہوں۔ یہ اندرونی سکون کی کیفیت اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے اور اپنی رحمت سے آپ کو گلے لگا رہا ہے۔ جب آپ خلوص دل سے دعا کرتے ہیں اور اپنا دل اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ ایک گہری سکون کی کیفیت محسوس کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے حالات ابھی تک نہ بدلے ہوں۔ یہ سکون صرف عارضی راحت نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے اور آپ کی روح کو تسلی دے رہا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ملتا ہے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو ایک خاص سکون ملتا ہے جو دنیا فراہم نہیں کر سکتی۔ یہ خاص سکون اکثر اس وقت آتا ہے جب آپ اس کی طرف توقع نہیں کر رہے ہوتے۔
آپ کسی مشکل صورتحال میں ہو سکتے ہیں، زندگی کے چیلنجز سے ملغوب ہو سکتے ہیں، اور جب آپ نماز میں جھکنے یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگتے ہیں تو اچانک آپ کو راحت اور امید کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے اللہ آپ کو کہہ رہا ہو کہ میں یہاں ہوں اور میرے پاس سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ یہ احساس صرف نفسی نہیں ہے بلکہ یہ ایک گہری روحانی حقیقت ہے۔ یہ ایک روحانی حقیقت ہے کہ اللہ کی طرف سے براہ راست جواب آپ کو یاد دلاتا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی یہ سکون کی کیفیت نماز کے مخصوص لمحوں میں آ سکتی ہے، جیسے کہ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں، جو بندے کا اپنے رب سے قریب ترین مقام ہوتا ہے۔ ان لمحوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک منفرد احساس محسوس کرتے ہیں جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نہ صرف آپ کے الفاظ سن رہا ہے بلکہ آپ کے دل کی خلوص کو بھی دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ صرف خاموشی سے بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں تو یہ سکون اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کو گھیرے ہوئے ہے اور آپ کو یقین دلا رہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نماز کے دوران یہ سکون صرف مشکل وقت تک محدود نہیں ہے بلکہ آپ اسے اس وقت بھی محسوس کر سکتے ہیں جب آپ شکر گزاری کا اظہار کر رہے ہوں، اللہ کی تعریف کر رہے ہوں یا صرف رہنمائی مانگ رہے ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نرم یاد دہانی ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہے اور وہ آپ کے ذکر سے خوش ہے۔ جب آپ کا دل ہلکا اور پرسکون محسوس کرتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے اللہ آپ کو انکہی پریشانیاں اور خدشات کا جواب دے رہا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے کی اندرونی طاقت فراہم کر رہا ہو۔ نماز کے علاوہ یہ سکون اس وقت بھی آ سکتا ہے جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں یا اللہ کے کلام پر غور کر رہے ہوں۔ آپ خود کو مخصوص آیت کی طرف متوجہ پائیں گے، جو نشانیاں ہیں کہ اللہ آپ کو اپنے کلام کے ذریعے رہنمائی کر رہا ہے، آپ کی روح کو سکون دے رہا ہے اور آپ کو مضبوط ایمان کے ساتھ رہنے کی یقین دہانی کروا رہا ہے۔ یہ سکون کی کیفیت بھی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، جواب اس شکل میں نہ آیا ہو جس کی آپ توقع کر رہے تھے۔ کبھی کبھار اللہ آپ کی دعا کا جواب فوری طور پر اس صورتحال کو تبدیل کر کے نہیں دیتا بلکہ آپ کو اس کا سامنا کرنے کے لیے سکون اور صبر عطا کرتا ہے۔ یہ سکون کی کیفیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی مدد مادی دنیا سے آگے بڑھ کر ہماری روح کی پرورش کرتی ہے۔ آپ کو ہمیشہ وہ نہیں ملتا جو آپ فوراً چاہتے ہیں، لیکن جو سکون آپ محسوس کرتے ہیں وہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پردے کے پیچھے کام کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے کچھ بہتر تیار کر رہا ہے، اور آپ کے دل کا سکون اس میں ہے کہ صبر کریں اور اس کے منصوبے پر بھروسہ کریں۔ یہ یاد دہانی ہے کہ جب زندگی میں افراتفری محسوس ہوتی ہے تو اللہ کی موجودگی آپ کی اندرونی دنیا میں ترتیب اور استقامت لاتی ہے۔ یہ لمحہ ہمیں صبر اور اللہ کے وقت پر بھروسہ کرنے کی اہمیت سکھاتا ہے۔ جب آپ نماز کے دوران سکون محسوس کرتے ہیں تو یہ مکمل اعتماد کی علامت ہے۔ یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، چاہے آپ خود نہ دیکھ سکیں۔ یہ دعا سنی جاتی ہے اور ہر نماز کا جواب دیا جاتا ہے، جواب مختلف ہو، اور جو سکون آپ محسوس کرتے ہیں وہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے ان طریقوں سے جنہیں آپ ابھی تک نہیں سمجھ سکے۔ یہ گہرا سکون آپ کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنے کی ترکیب ہے، نہ صرف ضرورت کے وقت بلکہ شکر گزاری کے لمحات میں بھی۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا صرف مدد مانگنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اپنے خالق کے ساتھ ایک محبت بھرا اور جاری تعلق قائم کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ نماز کے دوران یہ سکون کے لمحات اللہ کی طرف سے تحفے ہیں جو ہمیں اس کی لامحدود رحمت اور قربت کو یاد دلاتے ہیں۔ ان احساسات کو اپنائیں، ان پر غور کریں اور انہیں سکون اور طاقت کا ذریعہ بننے دیں، چاہے آپ کو کسی بھی قسم کا سامنا ہو۔ جان لیں اللہ کا سکون ہمیشہ آپ کی پہنچ میں ہے، جب بھی آپ اس کی طرف خلوص اور محبت کے ساتھ رجوع کریں۔
یاد رکھیں یہ سکون آپ کی بات چیت کی ایک واضح نشانی ہے جو آپ کو دکھا رہا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو سنا جا رہا ہے، آپ کو آپ کے خالق کی طرف سے گہری محبت دی جا رہی ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مختلف طریقوں سے رہنمائی اور بات چیت کر رہا ہے۔ کبھی کبھار اس کے پیغامات لطیف ہوتے ہیں اور یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم انہیں حاصل کرنے کے لیے ہوشیار اور دل کھول کر رہیں۔ اگر آپ نے ان نشانیوں میں سے کسی کا تجربہ کیا ہے تو جان لیں کہ آپ اکیلے نہیں، اللہ ہمیشہ آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مددگار لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیں جنہیں اس یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ ہمیشہ ہمیں صحیح راستے پر گامزن رکھے۔ آمین ثم آمین۔